अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद आपको मालूम है कि 33वें वज़ीर आज़म ने हलफ लेना है अभी 3 बजे। यहाँ न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह फजर का टाइम हो रहा है, 5 हुए हैं। तो लास्ट मोमेंट पे तो मैंने टाइम नहीं देखा। पूरी रात क्या खौफनाक हंगामा था असम्बली में। मछली बाजार बहुत छोटा लफ्ज़ है, और जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ जाएं कि अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। वो कहते हैं ना कि अगली और वर्स्ट, बैड अगली वर्स्ट में से गुड तलाश करना होता है। तो यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि 16वां कायदे ऐवान, 16वीं असम्बली और 33वां वज़ीर आज़म, मतलब किसी ने आज तक मुद्दत पूरी नहीं की। और नवाज शरीफ के बराबर में जो 3 बार का वज़ीर आज़म, जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे, ज़रा तसव्वुर करें उनके चेहरे के तासुरात क्या होंगे, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि सोचों में गुम, उन्हें शोर से भी बिल्कुल लाताल्लुक, बिल्कुल जैसे वो तरह बैठे हों कि यादों की फिल्म चल रही होगी ना, कि क्या क्या वादे किए, कैसे। जो नवाज शरीफ की तकरीर है उस पर आने से पहले मैं उस पर कमेंट ये कर दूँ कि नवाज शरीफ को क्यों नहीं आने दिया। शहबाज शरीफ की तकरीर में वो समझने वाले समझ जाएंगे, मैं भी कोशिश करूँगा समझाने की कि नवाज शरीफ क्यों काबिल कबूल नहीं थे। तो 201 वोट पड़े प्राइम मिनिस्टर को, और 92 उनके इंटैक्ट हैं तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। पूरे गिन के वोट पड़े। अच्छा, वोट का इंदराज होता है, डाला तो जाता नहीं है, तो वहाँ चोरी हो ही नहीं सकती, पकड़ा जाएगा 2 मिनट में। मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार नहीं आया, जो अक़लियती मेंबर है, नेल्सन नाम है उसका मेरे ख्याल में, उसे शोगास नोटिस दिया है। ये मुहिम्मा आने वाले दिनों में हल होगा कि वो क्यों नहीं आया। और अताउल्लाह मैंगल बैठे रहे, हाल से बाहर नहीं गए, मगर वोट भी नहीं दिया। और मौलाना फजल रहमान वगैरह वो गैर हाजिर थे, उन्होंने बाद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कि हम तो पोजीशन में बैठेंगे। और धांधली के वही इल्ज़ामात, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि जो सर्वे आया है 70% धांधली हुई है KPK में, जहाँ 2/3 अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ जीती है। और मौलाना का ग्रीवेंस जो है उनके साथ अपोजिशन बैठेंगे, मगर ग्रीवेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से है और इस्टेब्लिशमेंट से है। अजीब कहानी है, गुत्थी उलझी हुई है, इसे सुलझाने में बड़ा ज़माना लगेगा। लेकिन मैं शॉर्ट करके पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जाम कमाल जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बलूचिस्तान के, उन्होंने आज कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया, जो उसमें बहुत ही कहना चाहिए कि इंतहाई दुख और सदमे की बात थी कि जिस वक्त हलफ उठाया जा रहा था उस वक्त भी तहरीक इंसाफ मुकम्मल शोर गूगा। और मैंने कहा ना कि मछली बाजार का लफ्ज़ बहुत छोटा है। आप ये देखें, ये हर असम्बली में आते हैं, प्रोटोकॉल भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं, फिर जाली भी। असद कैसर कह रहे थे बाहर अंदर दाखिल होने से पहले कि जाली असम्बली है, जाली वोट है, जाली वज़ीर आज़म बनेगा। तो भैया आप चले जाएं ना, छोड़ दें ना, घर बैठें। जब आपसे मानना ही नहीं है और आपने सिर्फ मछली बाजार ही बनाना है, और ये जाएंगे किसी मौके पे, इनकी नेचर है, ये इससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं बैठ सकता वहाँ पर। आप यकीन करें, शहबाज शरीफ को हौसला है इस उम्र में, वो तो खैर कान बंद किए हुए थे, इतना शोर नहीं जा रहा होगा। यहाँ जो टेलीविज़न पे आवाज़ थी ना, उसको देख देख कर, सुन कर बाखुदा बता रहा हूँ, सर में दर्द हो गया, टाइनॉल खानी पड़ गई, इतना शोर था। मगर वही कोई 1.5 घंटे बोले होंगे शहबाज शरीफ साहब। मैं उनकी ख़ास बातें बता दूं, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आने वाले दिन क्या हैं। उन्होंने सबसे पहले एक तो साल 9 मई के कैसे घुसे, कैसे मारा, कैसे फौजी मराकज़ पे हमले किए, हमें जेलों में डाला, हमारी ख़वातीन को डाला, पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को डाला, वो सारा किस्सा तो कोई रिपीटेशन था सारा। और बार बार कि काश ये शोर जो है शऊर में तब्दील हो जाए, हमें उम्मीद है कि ये शोर शऊर में तब्दील होगा, मगर वो शोर ही मचाए चले जा रहे थे। फिर यहाँ से भी घड़ी चोर। अच्छा, मैं ये समझा कि जब उमर अयूब और गौहर
बैरिस्टर गौहर तकरीर करेंगे तो हुकूमती बेंच मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेगी उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, मगर उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि हुकूमत बड़े भाई की हैसियत रखती ना, उसे चुप रहना चाहिए था। वही अच्छा, फिर मैं बीच में ये बताना ज़रूरी है कि उमर अयूब की तकरीर के मौके पे पीटीवी ने उसे हटा दिया, नहीं दिखाया, तो शोर मच गया। हालांकि बाकी चैनल मैंने उस वक्त ARY पे गया, जियो पे गया, वो जियो पे तो मैं था, तो उन्होंने भी फ़ौरन ही उनकी तकरीर शुरू होते ही वो मैंने कुछ क्लिप देखे हैं और कुछ बातें उन्होंने जो की मैं अभी बताता हूँ। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने जो अहम बातें की हैं कि पहली जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि जनाब बिजली और टैक्स जो है उसका कलेक्शन मौत और ज़िंदगी का मसला है। 3800 अरब की हम बिजली बनाते हैं और 2800 अरब वसूल होते हैं, पूरे 1000 अरब का फर्क है, और ये चोरी हो जाते हैं। अच्छा भाई, चोरी कौन कर लेता है? एक तो जितनी महंगी है, आम गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं करता, वो तो चोरी करेगा। 30,000 आप तनख्वाह देंगे, वो रेंट के मकान में रहता है, उसके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 5 भी हैं, स्कूल भी जाना है। शहरी इलाकों में तो जाते हैं ना, कि चाहे वो जैसी भी तालीमी निज़ाम है, वो उस पर मैं बहस नहीं करूँगा इस वक्त। तो वो बिजली का बिल कैसे देगा? अच्छा, वो सारे ना भी दें, जबकि ऐसा नहीं है। मगर जो असल बिजली चोर हैं वो भी इन्हीं सफ़ों में बैठे हुए हैं। ये जो शोर मचा रहे थे, जो तारीफ़ें कर रहे थे, बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े ज़मींदार, 10 से 15 लोगों को मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ जो खरबपति है और जिनकी बिजली चोरी के किस्से सारी पार्टियों को पता है, मगर उनको साथ रखना ज़रूरी है। तो ये बिजली चोरी तो गरीबों के खाते में डाल देते हैं, मगर चोरी ये खुद करते हैं। ये टैक्स भी इन सब के गोशवारे निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा कि इनकी वर्थ क्या है, ये जाहिर क्या करते हैं और टैक्स कितना देते हैं। तो मुझे उस वक्त याद आया कि अम्मा कहती थी कि ख्वाब पूरे होते हैं वो जो सुबह फजर के वक्त देखे जाएं। दिन को जो ख्वाब देखे जाते हैं उनकी कोई ताबीर नहीं होती, तो वो दिन में फिर उन्होंने ख्वाब दिखाना शुरू किए। एक तो ये ध्यान में रखें, जब 1000 अरब रुपए एक जगह पे शॉर्टफॉल है, फिर उन्होंने बताया कि जी NFC से सूबों को देने के बाद जो ग्रॉस में दिया जाता है, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया भी था और वही आज सारी बातें हुई। तो मरकज़ के बाद टोटल 7300 अरब रुपए बचते हैं और 8000 रुपये सूद दिया जाता है। 80,000 अरब का कर्जा है आप पर। कितना? 80,000 अरब। तो 8,000, 1,000 का तो शॉर्टफॉल फिर यहाँ पे, मतलब ना फौजी बजट है, ना डेवलपमेंट है, और फिर जो आनियाँ जानियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं दौड़ रही हैं, मतलब हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 30-30 लाख रुपए है, और जो प्रोटोकॉल हैं, जो घर हैं, आज वो वज़ीर आज़म गया ना, निगरान वज़ीर आज़म था ना, ब्लड प्रूफ गाड़ी, पूरा स्टाफ, बंगला अलर्ट हो गया, और रोने हमें बताए जा रहे हैं, अवाम को बताए जा रहे हैं कि जनाब वो हम तो मर गए हैं, नौए पड़ रहे जा रहे हैं। तो पहला तो मकसद ये था कि जो नवाज शरीफ शायद ना करते, जो मुझे आज नज़र आया, वो शहबाज शरीफ करेंगे कि जनाब 18वीं तरमीम पे तो हमला होगा किसी सूरत से, 224 वोट पूरे करने हैं, क्योंकि मरकज़ के पास तो खाने को क्या, मतलब वो पूरा कर्ज देने को नहीं और नए कर्ज लेने की तैयारियां हैं, क्योंकि बाकी जो अभी आगे मैं बयान कर रहा हूँ तो सब ख्वाब है कि जी एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे सूबों के साथ मिलकर, KP के साथ, जहां पर वो लोग बैठे हैं जो असेंबली में सुनने को भी तैयार नहीं है। एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे, क्या बेचेंगे ये नहीं पता, कि दुनिया की मार्केटें एक्सप्लोर करेंगे, और 5 लाख नौजवानों को खुसूसी तरबियत देंगे IT की। जैसे गवर्नर टसूरी ने, उनका भी वाक़या सुनाऊंगा कि वो जा रहे हैं और कौन गवर्नर आ रहा है, और MKM तारीख में 1988 के बाद बिल्कुल बेयार और मददगार हो गई है। पहली असेंबली है जिसे इनके वोट की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंडेट है वो भी आप सबको पता है। तो जैसे टसूरी ने गवर्नर हाउस में मेला सजाया था ना, कि इंटरव्यूज हो रहे हैं, और जनाब 2 लाख पता नहीं 20 लाख कितने लोगों को उन्होंने IT का स्पेशलिस्ट बनाना था, तो ये 5 लाख लोग बनाएंगे। इनसे पूछें कि कोई आपके पास ऐसा इदारा है जो इनको दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक ट्रेन कर सके, उनकी बराबर की स्किल दे सके। इस कंपटीशन की मार्केट में आपके बराबर में इंडिया मुकम्मल छाया हुआ है,
اور جہاں اس وقت امبانی کے بیٹے کی شادی میں مارک زکربرگ بھی موجود ہے، جہاں بل گیٹ بھی موجود ہے، مطلب آئی ٹی کے سارے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں نا، ان کے جو ریلیشن ہے اور وہاں جو پراسپیرٹی ہے وہ نظر آتی ہے سب کو. جو پیس ہے آپ کے یہاں تو دہشت گردی بھی ہے. اور ابھی وقاص سیال ہیں جنگ کے کالم نکال رہے ہیں، میرے پرانے دوستوں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا، اس میں کہا کہ کرنا کیا کیا ہے کہ آئی ٹی کو اگر آپ نے بڑھانا ہے. جو مریم بھی باتیں کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ گرو نانک کے نام سے انڈیا میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کینیڈا سے ایفیلیٹ کرتا ہے، اور وہاں سے بچے پڑھ کے وہاں ٹریننگ بھی لیتے ہیں، وہیں جاب بھی کرتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں. تو آپ کے یہاں تو اس طرح کے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. لمس اور نٹس میں جو بچے جو 2-3 بڑی یونیورسٹی ہیں وہ تو پہلے ہی باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو زندہ بھاگنے کی کہانی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. اور کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، بھئی 90 سے آپ لوگ آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں تو سب سے زیادہ برے آپ ہیں، کیونکہ تاجر برادری آپ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کو ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اور بڑے فیصلے کرنے میں پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو تو ڈر ہے، اور اب تو پی ٹی آئی کا بھی ڈر ہے. تو یہ توقع کرنا کہ یہ ٹیکس وصول کر سکیں گے، جو آج تک نہیں کسی نے بھی نہیں کیا پورا. اور جتنے کی ضرورت ہے کہ 16-18 لاکھ ٹوٹل لوگ ٹیکس دیتے ہیں نا، جس میں ملازمین زیادہ ہیں، اور جو بڑی انڈسٹری ہے وہ جتنا دیتی ہے وہ سارے علم میں ہے. اور یہ 5 لاکھ کا خواب جو ہے، یہ حکومت کتنے دن چلنی ہے اس شور سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا. جو میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم سب مل کے جڑ جائیں، بیٹھ جائیں اور طے کر لیں کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، کہ یہ ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، تو ہم 2030 میں G20 کا حصہ بن سکتے ہیں اور بن کے دکھائیں گے. تو میں کو یہ ہے آرمی چیف کا ویژن. اس لیے شہباز شریف آئے ہیں کہ انہوں نے یہاں، آپ کو یاد ہے میں نے سب سے پہلے پروگرام کیا تھا، بعد میں تو سب جگہ آ گئی تھی، کہ جب یہاں وزٹ پر آئے تھے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، تو انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب، انہوں نے بھی یہ ویژن پورا بیان کیا تھا کہ ایکسپورٹ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور آئی ٹی انجینئر ہوں گے، اور ہم 2030 میں G20 کا حصہ بنیں گے، اور 2047 میں G10 کا حصہ بنیں گے. تو نواز شریف تو اس کام میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے. ریئلٹی کے ساتھ اگر چیزوں کو دیکھیں تو جھوٹ بلوانے کے لیے شہباز شریف جب ایک گاڑی میں بند ہو کے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہیں اس کو اب آگے چل کے دیکھیے گا کہ وہ آگے خارجہ پالیسی بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ضرورت کیوں نہیں تھی. فرماتے ہیں کہ ہم دشمن کم کریں گے، جبکہ اسی تقریر میں دشمن بڑھائے انہوں نے. دشمن کم کریں گے اور دوست زیادہ بنائیں گے، اور کسی گریٹ گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. یوکرین گولہ باری بھی بھیج رہے ہیں، کہنے والے تو بہت پہلے، سب سے پہلے میں نے پروگرام کیا تھا، بعد میں لوگوں نے بھی تصدیق کی کہ فوجی بھی بھیج رہے ہیں، مگر گریٹ گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. جھوٹ در جھوٹ بولنا ہے نا. اور سارا ڈپینڈ جو کیا ہے، جو بتایا کہ وہی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں. پھر ساتھ میں کہ فلسطین اور کشمیر خون سے رنگین ہیں، وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں. اور پھر ان کا کہ جب ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کرنا ہو مذہب کی بنیاد پر کر لیتے ہیں، اور آئرلینڈ میں کوئی مسئلہ ہو تو اسے بھی حل کروا لیتے ہیں زبردستی. سوڈان کو بھی ریلیجیس بنیادوں پہ توڑ دیتے ہیں. بوسنیا میں قتل عام ہوتا ہے، اجتماعی خبریں بنائی جاتی ہیں. جناح شریف وہاں گئے بھی تھے اس وقت، اور اس کے بعد وہاں پر امن قائم کیا جاتا ہے. مگر 2 جگہ پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ دنیا خاموش ہے. مطلب امریکہ کی اور یورپ کی انگلی کی گئی نا. حالانکہ اس وقت بولنے کا سب کچھ سچ بھی ہے اگر ایک لمحے کو مان لیتے ہیں، جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں. اگر ایسا بھی ہے تو اس تقریر میں یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 5 لاکھ جو ایکسپورٹ زون کھول رہے ہیں، اس کے ساتھ 5 لاکھ جو آئی ٹی انجینئرز ایکسپرٹ بنانے جا رہے ہیں، وہ کن کو بیچیں گے؟ کہاں سے کام لائیں گے؟ آپ کو بھوٹان کام دے گا؟ کون دے گا بتائیں نا. یہی ویسٹرن ورلڈ ہو، یہی امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا دیں گے نا، جو ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں. یا ان کے جو ٹٹو ہیں
جو allied کہلاتے ہیں، سعودی عرب، یہی مڈل ایسٹ، یہ سارا کچھ، یا چائنا آپ سے لے گا. چائنا تو اپنا کرتا ہے نا، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تو الٹا دیتا ہے مال لوگوں. اب کتنے لوگوں کا کتنا مال لیتا ہے امریکہ کی اور چائنا کی. جو میجر لڑائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 150 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے امریکہ کو ایکسپورٹ امپورٹ میں اس کے مقابلے میں. تو پھر ساتھ میں جو اس طرح سے کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جبکہ انہوں نے خود سیٹل کی ہوئی ساری چیزیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بنائیں گے، مطلب ان کے ساتھ امن چاہتے ہیں. کوئی میسیج ہی دے سکتے تھے نا، وہ تو خود بھی نہیں چاہتے، تو آپ تو دے سکتے تھے، مگر کہیں ایک لفظ کا ذکر نہیں کیا. جو مجھے بہت سارے شور کے باوجود میں نے کان لگا کے سنا، تو وہاں کوئی اس کا ذکر نہیں تھا. تو اس سچویشن میں دیکھیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے ملک چلائیں گے. اور یہ جو اسمبلی کے حالات ہیں، پھر امور ایوب نے آ کر جو 92 ووٹ لے کر ہار گئے، جو سب کو پہلے سے پتا تھا، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو خوراک صحیح نہیں دی جا رہی، ہمارے 10,000 لوگ پکڑے گئے. محسن نقوی اور اس کا آئی جی جو منشی ہے، جو پارٹ ٹائم آئی جی کا کام کرتا ہے، وہ الزامات کی ایک کہانی پوری شروع کر دی. عمران خان کے نعرے، اور بہت سی باتیں سچ بھی ہیں. مگر دیکھیں، جب آپ اسمبلی میں آئے ہیں، اگر قانون سازی نہیں کر سکتے، اگر پارلیمنٹ کی حد تک بھی ایک دوسرے پر آپ اعتماد کر کے ساتھ بیٹھ کر اچھی قانون سازی نہیں کرتے، معاشی پالیسیوں کے حوالے سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو آپ اسمبلی میں کیوں آئے ہیں؟ جعلی جھوٹی صحیح، آپ کے صوبے پہ بھی تو الزام ہے نا. سب کو پتہ ہے کیسے الیکشن ہوئے اور یہاں کیسے ہوتے رہے ہیں، یا 2018 میں کیسے ہوئے تھے. جمہوریت آگے ہی جب بڑھ سکتی ہے، یا جنہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے غیر آئینی طور پہ، ان کو اسپیس دے رہے ہیں آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اگر ان کو پیچھے کرنا ہے، ان کا اعتبار، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے، ان کا اعتبار بڑھانا پڑے گا. اس کی وہ کیسے بڑھے گا؟ کہ آپ ساتھ بیٹھیں گے اپنے سارے گریونسز کے ساتھ. اگر آپ ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ جناب دیکھیں حالات کیا ہیں. ایم کیو ایم تاریخ میں پہلی بار 1988 سے لے کر آخری حکومت شہباز شریف کی جو پہلی بار جب وزیر اعظم بنے، تو ایم کیو ایم کے ووٹ کے بغیر کبھی حکومت نہیں بنتی تھی. دہشت گرد بھی قرار دیتے رہے، آپریشن بھی کرتے رہے، مگر پہلے ووٹ لے لیتے تھے. اس بار ان کے پاس 22 ووٹ ہے، مگر ان کے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نواز شریف اور خالد مقبول صدیقی کی دونوں کی شکلیں دیکھ کر یہ طے کرنا مشکل تھا کہ اداس کون زیادہ ہے، پریشان کون زیادہ ہے. اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹسوری اوپر سے لا کے گورنر بنائے گئے تھے. انہوں نے 5 نام دیے تھے، جس میں کشور زورا، نسرین جلیل، اور نام عامر خان کا نام بھی تھا، اور 2 اور نام تھے. اور وہ نام ان کے کاٹ کر کہا گیا کہ یہ ٹسوری صاحب آپ کے کھاتے میں گورنر ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے بتایا کہ آصف زرداری نے کہا کہ یہ نہیں ہوں گے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. اور بتایا تھا آپ کو کہ خوشبخش شجاعت جن کے گھر چل کر متحدہ گئی، خالد مقبول صدیقی وغیرہ، کہ ہم آپ کو دوبارہ ایم این اے بنانا چاہتے ہیں، آپ آئیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ریٹائر ہو گئی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب یہ کام نہیں کرنا چاہتی اور میں سیاست سے دور رہنا چاہتی ہوں. مگر وہ اندر ہی اندر لابنگ کر رہی تھیں گورنر بننے کے لیے. تو میری اطلاعات یہ ہیں، میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ فائنل ہو گئی ہیں اور وہی گورنر ہوں گی. نہیں، کین یو بلیو اٹ؟ اچھا، یہ خوشبخش شجاعت ہمیشہ سے ان کی خاتون ہیں. ان کے بارے میں ایک چیز اور سن لیں کہ جب یہ پہلے ایم این اے تھیں، ایک بار ایم این اے بنی، دوسری بار ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا الطاف حسین کے دور میں. تو یہ اور ان کے ہسبینڈ لندن گئے اور وہاں تلے ڈالے بڑے، اور یہ کہا کہ ہماری تو ڈیفینس میں بالکل عزت ہی وہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یار و مددگار کر دیا گیا، ٹکٹ نہیں دیا. تو الطاف حسین نے ان کو سینیٹر بنوا دیا. جب یہ سینیٹر بنی تو انہوں نے سب سے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں بننا چاہتی تھی، مجھے زبردستی یہ ٹکٹ دیا گیا ہے. اب یہ کہیں گی کہ گورنر بھی مجھے زبردستی بنایا گیا ہے، جبکہ مجھے یہاں بیٹھ کر پتہ چل گیا کہ وہ لابنگ کر رہی ہیں. اب 90 کی رابطہ کمیٹی ہے متحدہ کی، اور ان کے 22 سیٹیں ہیں. نہ ان کو گورنر ان کی مرضی کے مطابق ملتا ہے، نہ
ان کو سینیٹر اپنی مرضی کے مطابق بنانے تھے. بیرسٹر سیف یاد ہے نا جو ترجمان بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا کے پی کے میں, وہ ان کے کھاتے میں سینیٹر بن چکا ہے, اور اسی طرح سے اور لوگ بھی پہلے بنتے رہے. تو اب یہ جو دو ان کے اب شاید 2 یا 3 سینیٹر مشکل سے آئیں گے. اس سیٹوں کا حساب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ 50 سیٹ پہ اب 21 سیٹ پر ایک ہوتا ہے, تو ان کی تو ٹوٹل 22 سیٹیں ہیں, تو ایک اقلیتی شاید کوئی مل جائے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک نجیب ہارون صاحب ہیں جو پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں, وہ سینیٹر بن سکتے ہیں, اور ایک نام کوئی اور بتایا مجھے. تو جناب سینیٹر بھی ان کی مرضی سے نہیں بنیں گے. تو ایم کے اندر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب خوشبخش شجاعت کا اعلان ہو تو خالد مقبول صدیقی کو چاہیے کہ اب یہ پارٹی ختم کر دیں اور استعفیٰ دے دیں اور صاف بتا دیں, چلے جائیں, چھوڑ دیں بچوں کو لے کے. بچے امریکن سٹیزن ہیں, بیگم بھی امریکن سٹیزن ہیں, باقی لوگ بھی شرمندگی کا اظہار کر کے اپنے گھروں کو جائیں. انہوں نے کیا دیا 40 سال میں, سب کے سامنے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مگر یہ کہ جب آپ اپنا گورنر بھی نہیں لا سکتے, آپ کے اوپر سے لاد دیا جاتا ہے, آپ کی جو حالات ہیں. اور آج اسے مزید ایکسپلین کر دیا کہ ان کا جو نون سے معاہدہ ہوا ہے, ان کا کہنا یہ تھا مراد علی شاہ کا کہ میں نے تو کل اسی لیے کہا کہ یہ تو صوبوں کا اختیار ہے کہ بلدیاتی نظام کیسا ہوگا, اس کی اصلاحات ریفارم اگر لانی بھی ہیں تو وہ ہم لائیں گے. نون تو ہماری سندھ اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں رکھتی. ہم متحدہ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے یہاں سندھ میں. ہم جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے, ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ہم تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں کہ ان کی بھی 2 3 4 سیٹیں جو بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے, مگر صوبے میں ہوگا. اگر یہ پنجاب میں نون سے جا کے کرتے ہیں تو پھر ہم یہی سمجھیں گے نا کہ پنجاب میں بلدیاتی نظام نہیں ہے, تو وہاں کے لیے کیا ہوگا کہ ان کو بتایا ہوگا کہ دیکھیں سندھ میں کتنا اچھا نظام ہے تو آپ بھی لے کر آئیے. تو ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ووٹ بھی دیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس حد تک دیوار سے لگایا جائے کہ آپ اس کے باوجود بھی ہاتھ اٹھا کر دینے کی پوزیشن میں ہو. اب آخری خبر اور ایک شیئر کر لوں کہ جی کہتے ہیں پرسوں سعد رفیق مریم اورنگزیب پہ برس پڑے نواز شریف کی موجودگی میں. میٹنگ ہو رہی تھی پارٹی کی یا پارلیمانی پارٹی کی وٹ ایور, تو مریم اورنگزیب کو دیکھ کر سعد رفیق نے کہا کہ آپ یہاں پر بھی موجود ہیں, آپ کی وجہ سے ہماری پارٹی کا برا حشر ہوا ہے, آپ کے غلط بیانیے اور آپ کی انداز سے, اور آپ کی صلاحیتوں کی کمی کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے. اور بری طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو خواجہ سلمان رفیق ہیں, ان کو سعد رفیق یا سلمان رفیق مجھے ذہن میں نہیں رہتا نام, تو ان کو پنجاب کی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا جس پہ وہ بہت گرم تھے. پھر نواز شریف نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے یہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا, ہم اس موضوع پہ بعد میں بات کر لیں گے. تو میرے پاس اتنی خبریں ہیں, اس سے زیادہ بہت سی چیزیں ہیں, مگر آج کے لیے اتنا بہت ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والی حکومت کچھ نہیں کر پائے گی. خارجہ پالیسی کی ناکامی کا تو آج ہی اعلان کر دیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم لڑنے پہ ہی یقین رکھتے ہیں, کہ آرمی چیف نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا نا ہم گھس کے ماریں گے اوت لیتے ہی. نہ ہم گھس کے مارنے کی پوزیشن میں ہیں, نہ اپنے گھر کے اندر بچاؤ کی پوزیشن میں ہیں, مگر اس طرح کی بیان بازیوں سے اور اس طرح کے حملوں سے کہ ویسٹرن ورلڈ سے بھی ایک ہی دن میں آس پاس بھی. تو میں تو بڑا کنفیوز سا ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس پہ اور کیا کہوں. بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ دعا کریں, ہمارے پاس دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے, کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے, انہیں شعور دے کہ یہ شعور کو شعور میں بدلنا چاہتے ہیں مگر یہ اپنے شعور پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کون سی پالیسیز ہیں؟ یہ کوئی سمجھا سکتا ہے کہ آپ پہلے دن ہی آ کے جہاں اپنے ایکسپورٹ بھیجنی ہے, جہاں اپنے آئی ٹی انجینئر سے کام دلوانا ہے, انہی کے خلاف آپ بیان بازی میں لگتے ہیں کہ بھئی دنیا ایسے ہی ہے, مائٹ از رائٹ, طاقت کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ مانیں آپ نہ مانیں. آئیڈیلزم ہم جیسے لوگوں کو جچتا ہے کہ گھر میں تھا کیا جسے تیرا ہم غارت کرتا, گھر میں تھا کیا, ہو سکتا ہے میں غلط پڑھوں تھوڑا سا,
گھر میں تھا کیا جسے تیرا غم غارت کرتا، ایک حسرت تعمیر ہے سو اب بھی رکھتے ہیں. یا وہ مجذوب نے کہا، یہ غالب تھے کہ مجذوب نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو فرصت ہو گئی. تو نظام حکومت ایسے نہیں چلتا. اس پر غور کیجیے گا، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.